الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم ناظرین، یہ ایسی آیت ہے جسے تقریباً ہر خطیب جمعہ کے دن پڑھتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی جملہ مامورات اور منہیات جمع کیے گئے ہیں. کوئی بھی ایسا حکم، کوئی بھی ایسا منع نہیں ہے جو اس آیت سے باہر ہو. تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے ذریعے ہمیں نصیحت کی ہے. آئیے سنتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر عدل کا ہمیں حکم دیا ہے. لوگوں کے ساتھ لین دین میں جو عدل ہے، اس کے جو احکامات ہیں ان کو عمل میں لانا، یہ عدل ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے. عدل واجب ہے، ہر شخص پر ضروری ہے. گھر کا ذمہ دار ہے تو اولاد کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. قاضی ہے تو جو صاحب معاملات ہیں ان کے درمیان عدل کرنا واجب اور ضروری ہے. اسی طرح سے ہر شخص اپنے ماتحتوں پر عدل کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے. دوسری چیز احسان اور فضل ہے. یہ ضروری اور واجب چیز نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک مکمل کی طرح ہے. مستحبات جو ہیں وہ مکملات ہیں، تو ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. احسان جو ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں احسان ہونا چاہیے. صاحب استطاعت ہیں، کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، مالی احسان ہونا چاہیے. لوگوں کا جو حق ہے، احترام ہے، زبان سے اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ ساری چیز احسان ہے اور یہ مستحب چیز ہے. اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں بتلائی ہے وہ ہے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ناطے دار ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے دینے کا حکم دیا ہے. ان میں سے آپ کے جو قرابت دار ہو سکتے ہیں، کچھ کے واجبی حقوق ہو سکتے ہیں تو ان کا وہ دینا واجب اور ضروری ہے. کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو بطور احسان مستحقین لوگ ہوتے ہیں، تو احسان کے طور پر ان کو دینا چاہیے. اور دینے میں اقرب فالاقرب کا اعتبار ہونا چاہیے. آپ کا جو زیادہ قریبی ہے وہ آپ کے عطیات کا، آپ کے ہدایہ کا زیادہ مستحق ہے. اس طرح سے اقرب فالاقرب کے اعتبار سے ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منہیات کا ذکر کیا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اور فحشاء وہ اشیاء ہیں جو بڑے گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا فحش کام ہے. اور فحشاء میں سب سے پہلا نمبر اسی کا ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے. یہ سب سے فحشاء میں سب سے بڑا فحش ہے. اور دوسری بات، جو دیگر بڑے گناہ ہیں وہ بھی فحشاء میں داخل ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے. والمنکر، اور منکر ہر چھوٹی معصیت جو ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹے اور بڑے تمام طرح کے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کر رہا ہے. والبغی،
اور ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اسے اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا یعیدکم بہ لعلکم تذکرون. یہ جملہ چیزیں ہیں، کچھ مأمورات ہیں، منہیات ہیں. ان چیزوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین بندوں کو نصیحت کر رہا ہے. لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے تم نصیحت حاصل کرو. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ چیز خطیب ہر جمعہ کو ہمیں بتاتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس آیت کا یہی مطلب ہے، اللہ رب العالمین ہمیں مأمورات پر عمل کرنے اور منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.